بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعات تو آپ نے سن رکھے ہوں گے، اور ایسے واقعات روزانہ رونما بھی ہوتے ہیں کہ کسی بدبخت عامل نے کسی عام سی لڑکی کی عزت لوٹ لی، اس کے جسم پر تعویذ لکھے تاکہ وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے اور اس کی پسند کی شادی ہو جائے۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے بہت بڑے فراڈیے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلا رکھا ہوتا ہے۔ لاہور میں اور بھی بہت سارے ایسے فراڈیے موجود ہیں، اور پاکستان کے باقی بڑے شہروں میں نام نہاد دھوکے باز بنگالی بابوں کا راج ہے۔ روحانیت اور تصوف کی یہ الف بے بھی نہیں جانتے۔ یہ بہت چالاکی اور منصوبے کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں نے کئی عورتوں اور مرد رکھے ہیں جو 30 سے 50% پر ان کے لیے لوگوں کو پھنسا کر ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ اس وقت پتہ چلا جب میں نیا لاہور آیا تھا۔ ایک بہت امیر خاتون اپنے ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر پر آئی اور بولی کہ میں نے اپنی بہو کو طلاق دلانی ہے۔ میں نے اس عورت کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایسے غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا، اور اب جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے پیسوں کی لالچ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے 10 لاکھ کی آفر کر دی۔ میں نے کہا بی بی جاؤ، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ جب میں بالکل نہ مانا تو اس کا ڈرائیور مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا جناب کیوں گھر آئی دولت کو ٹھکرا رہے ہیں؟ یہ بیوی بے شمار لوگوں کے پاس جا چکی ہے، ان سب کے گھر دولت سے بھرنے کے بعد اب یہ آپ کے پاس آئی ہے۔ میں بھی اسی لالچ میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ آپ پروفیسر ہیں، مان جائیں، خود بھی پیسے لیں اور مجھے بھی اپنا حصہ دے دیں، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ تم میرا کیا ساتھ دو گے؟ وہ بولا ان کے گھر میں مختلف جگہوں پر تعویذ رکھ دوں گا، پودوں میں مرغی مار کر دبا دوں گا، یا تعویذ ہڈیاں یا گڈے بنا کر دبا دوں گا۔ آپ کو بتا دیا کروں گا، جب آپ آ کر وہی چیزیں نکالیں گے تو یہ بیوی پاگل ہو جائے گی اور آپ کی دیوانی ہو کر رہے گی۔ پیر صاحب تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں اس ڈرائیور کی ہمت اور جرأت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا سر آپ کسی کے گھر جا کر دم وغیرہ کرتے ہیں، میں آپ کو ہر وزٹ کا 10,000 دوں گی، جس سے میں نے 4,000 میں ملے ہوں گے۔ میں نے کہا بیوی میں تو لیتا ہی نہیں، تم کیسے پیسے دو گی؟ وہ بولی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں گھر والوں کو سمجھا دیا کروں گی، آپ نے صرف لفافہ پکڑنا ہے جو گھر والے آپ کو دیں گے، میں بعد میں آ کر اپنا حصہ یا کمیشن لے لوں گی۔ اس کے بعد مجھے بے شمار ایسی عورتیں اور مرد مل چکے ہیں جو مختلف جعلی پیروں اور بنگالی بابوں کی کمیشن پر کام کرتے ہیں۔ طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں اور معمولی عورت کی جعلی پیروں کی مختلف کرامتیں بیان کرتی ہیں کہ فلاں کا کام مشکل فلاں پیر نے کیا، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے مقام کے بعد پیر صاحب ہیں۔ میں جب بھی کسی کو لے کر ان کے پاس گئی ہوں ہمیشہ کام ہوا ہے۔ ظلم کی حد تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ عورتیں نوجوان لڑکیوں کو پیر کے پاس لے جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اگر پیر صاحب تمہارے جسم پر تعویذ لکھنا چاہیں تو انہیں انکار نہیں کرنا، اگر تم یہ پیر صاحب کو راضی کر دو گی تو وہ تمہارا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ میرے پاس ایسے بے شمار کئی ایسی نوجوان لڑکیاں آ چکی ہیں۔ ان حالات کا شکار ایک میاں بیوی میرے پاس آئے۔ میں نے جب کہا کہ فلاں پیر کی تمہاری بیوی پر بری نظر ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کہا کہ تم بہت پہنچے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ان جعلی پیروں، عاملوں، فقیروں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا کریں اور اندھا پن یقین نہ کیا کریں۔ میں لاہور میں ایک ایسے بنگالی بابا کو بھی جانتا ہوں جو 5 مختلف جگہوں پر مختلف ناموں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سرعام لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے، یہ نوری علم یعنی قرآن پاک سے ختم یا علاج نہیں ہو سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی بابا یا عیسائی کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کسی پہنچے ہوئے بنگالی بابا یا عیسائی کو جانتے ہیں یا ایسے کالے عامل کو جو کالے علم کا توڑ کر سکتا ہو۔ اللہ ہی ایسے بے وقوف لوگوں کو سمجھائے کہ وہ اگر وہ بنگالی یا بابا یا عیسائی اتنے ہی ماہر ہوتے تو ان سب سے پہلے اپنا پیٹ بھریں۔ یہ اعزاز تو اللہ والوں، صوفیوں، فقیروں اور درویشوں کو حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے لالچ سے آزاد ہو کر صرف قرب الہی اور خدمت
خلق کے جذبے سے سرشار دکھی انسانیت اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تھینک یو۔